باقی حوالوں سے بہت ہی جو ریلیونٹ ترین شخصیت ہیں اس متعلق، جنہوں نے دوحہ میں پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کیا اور ظاہر ویسے ہی متعلقہ ترین شخصیت ہیں جناب خواجہ آصف صاحب، پاکستان کے وزیر دفاع، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ حضور والا السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر، بہت شکریہ خواجہ صاحب وقت دینے کا۔ آپ نے ظاہر بہت ساری باتیں تو کر بھی دی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ذرا تھوڑی سی آگے کی بات ہو اس میں۔ ایک تو یہ بتائیے گا خواجہ صاحب، ایک غیر ملکی جریدے نے رپورٹ کیا ہے کہ طالبان سائیڈ نے ان کو یہ بتایا ہے کہ جناب ایک اور راؤنڈ ہو جانا چاہیے مذاکرات کا۔ تو پہلے تو بتائیے گا ابھی حالات جہاں کھڑے ہیں فی الحال فوری طور پر اسی تسلسل میں استنبول میں ایک آدھ راؤنڈ اور ہونے کی گنجائش ہے یا نہیں؟ اب وہ ہماری طرف بس ہو گئی، معاملہ کلوز ہے فی الحال؟ ایز وی اسپیک اس وقت تو کوئی اس قسم کا دور تک جو آپ کہہ سکتے ہیں نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کو رول آؤٹ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ، لیکن جب تک یہ وقت کا ضیاع جو ہے نا جو ہوا ہے، یہ ابھی پچھلے 4-5 دن اور اس سے پہلے تقریباً 1.5-2 دن جو ہے وہاں پہ دوحہ میں، یہ اس قسم کی لا حاصل قسم کی ایکسرسائز جو ہے اس کا ہم پارٹ نہیں بنیں گے۔ یہ ان میں کوئی کوہیژن نہیں ہے طالبان میں۔ قندھار کچھ کہتا ہے، کابل کچھ کہتا ہے، کوئی اور کچھ کہتا ہے، اور سب کچھ طے ہو جاتا ہے، مان جاتے ہیں۔ زبانی کلامی تو وہ کہتے ہیں جو مرضی منوا لیں ہم سے، لیکن لکھ کے نہیں دیتے۔ جب لکھ دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے جب سائن ہونے لگتے ہیں پھر کہیں سے کال آ جاتی ہے کہ بھائی نہیں یہ اس طرح نہیں، اس طرح کر لو۔ دیکھیں ہماری وسیم کوئی کمپلیکیٹڈ یا کوئی انجسٹیفائڈ یا کوئی ایسی جس سے ان کی جو خود مختاری ہے یا سوورنٹی ہے اس کے اوپر کوئی حرف آتا ہو ڈیمانڈ نہیں ہے۔ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ کے وہاں پہ سینکڑوں نہیں ہزاروں جو ہیں ٹی ٹی پی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہماری در اندازی کرتے ہیں ہماری ٹیریٹری کے اندر، اور ایک جو معتاد اندازے کے مطابق جو ہے پچھلے 1 سال کے اندر تقریباً 3000 جو ہے تشکیلیں جو ہے، تشکیلیں تو کم ہوں گی لیکن 3000 بندے جو ہے پاکستان میں اس نیت کے ساتھ انٹر کروائے گئے کہ وہ یہاں پہ دہشت گردی کریں۔ اس صورتحال میں جو ہے آپ کس کے محتاط ہو کے بات نہیں کریں گے تو کیا کر سکتے ہیں؟ اور وہ اگر 2 نمبری کریں گے کہ کچھ کہیں گے کچھ نہیں کہیں گے، اور جو ہے اس چیز کا کسی چیز کا جو ہے اب جو جن لوگوں سے ہم بات کر رہے تھے ان کی ساری عمر یہاں گزری ہے، پرہیپس پیدائش تک پاکستان میں ہوئی ہے ان لوگوں کی، اور وہ دے آر ناٹ ریڈی ٹو گیو اس کمٹمنٹ کہ جی پاکستان کی سرحد جو ہے وہ وائلیٹ نہیں ہوگی۔ اب جو بھی اس کو کہتے ہیں، لیکن ایک لکیر تو ہے نا، اس لکیر سے کوئی ڈینائی نہیں کرتا نا۔ آپ اس کو ڈیورنٹ لائن کہہ لیں، ہم اس کو سرحد کہہ لیں، آپ اس کے اوپر کسٹم پوسٹ ہیں، اس پہ 5 گیٹس لگے ہوئے ہیں، چمن سے لے کے خدلاچی ہے، اور اپنا 3 اور ہیں تو تورخم ہے۔ تو یہ سارے جو ہے یہ تمام سرحدوں کے لوازمات جو ہے پورے ہوئے ہیں سرحد پہ، اور اس کو کہنا کہ جی یہ ڈیورنٹ لائن ہے، ڈیورنٹ بڑا یاد آتا ہے ان کو۔ تو یہ جو ہم ان کے ہم مذہب بھی ہیں اور سینکڑوں نہیں ہزاروں سال سے ہم سائے ہیں، ہمارے ساتھ وہ جو ہے خون ریزی کرتے ہیں ہماری زمین پہ آ کے۔ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ اگر کوئی راؤنڈ ہوتا ہے تو اگر کوئی ورتھ وائل ایکسرسائز ہوئی تو تمام حجت کے لیے بھی نہیں ہم کر سکتے، صرف آپٹکس کے لیے نہیں ہوگا۔ صحیح۔ اچھا، ابھی وزیر داخلہ وہاں بیٹھے ہیں ایران میں، اور ایران سے خبر آئی کہ جناب وہ ایران نے بھی ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ اب کچھ ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ ایران کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں ایران تو خود جو ہے ان سے جان چھڑا رہا ہے، اور ایران جو ہے ہم سے زیادہ سپیڈ کے ساتھ جو ہے ان کو واپس بھیج رہا ہے۔ لیکن ایران نے ایک سسٹم جو ہے وضع کیا ہوا تھا، اس کے تحت جو ہے وہاں پہ وہ لوگ رہ رہے تھے۔ ہم نے سسٹم نہ وضع کیا اور ہم نے دروازے کھول دیے، ہمارے
میں آپ کو ذاتی جو ہے ایک ایکسپیرینس بتا رہا ہوں پرسوں کا سیالکوٹ تھا. میرے پاس ایک خاتون ہے, میری ورکر, میری عمر کی خاتون ہے, ساری عمر جو ہے اس نے میرے والد کی بھی ورکر رہی, میری بھی ورکر ہے. اور وہ مجھے کہنے لگی کہ میرا زیادہ عمر نہیں رہ گئی ہوئی, تو میرے دو تین چار بندوں کی ایک افغان فیملی ہے, میری ٹیک کیئر کرتی ہے, تو ان کی بھی ڈیپوٹیشن کا کچھ سلسلہ ہو رہا ہے, تو ان کی ڈیپوٹیشن رکوا دو, مجھے دفن کرنے والا کوئی نہیں. تو میں نے اس کو کہا, میں کہا کوئی نہیں, دفن اللہ نہ کرے اس قسم کی نوبت آئے تو دفن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی تو بندوبست ہو جائے گا, لیکن کیوں ان لوگوں کو جو ہے ہم رہنے دیں, جو ہے تو ان کو جانے دو. کبھی لگا میں دیکھ کرتی رہی. اب دیکھیں کہاں ایک سیالکوٹ کے ایک محلے کے اندر کوئی امیر لوگ نہیں رہتے, غریب لوگ وہاں پہ, میرے غریب لوگ تو نہیں لیکن لوور مڈل کلاس وہاں پہ رہتی ہے, اور وہاں پہ یہ لوگ وہاں تک پینیٹریٹ کیے ہوئے ہیں, اور ان کے جو لوگ جو ہے سمپتھائزر جو ہیں دیر آل اوور پاکستان. تو یہ اس کے باوجود ہمارے ساتھ جو انہوں نے کر چھوڑا ہے کہ ہم آج بھی ایک بچہ شہید ہوا ہے, یہ کیپٹن جو ہے شہید ہوا ہے. ٹھیک ہے, اچھا لیکن خان صاحب یہ جو ثالث ممالک ہیں ان کی بھی اس بارے میں وہی رائے ہے اس مذاکرات کے راؤنڈ کے بارے میں, پریسائزلی استنبول والے کی بات کر رہا ہوں جو ہماری ہے, کیونکہ انہوں نے ظاہر کسی رائے کا اظہار نہیں بالکل ان کی رائے بالکل ہم نے انہی کے کہنے کے اوپر جو ہے یہ اس دفعہ 30-35-40 گھنٹے جو ہے وہ بات چیت ان سے کی ہے. دوحہ میں جو ہے بات چیت جو ہے وہ بھی تقریباً 13-14 گھنٹے بات چلی تھی, اور بار بار بریک ڈاؤن ہوتا تھا, لیکن بار بار ریزیوم ہوتی تھی. وہ صرف اس لیے ہوئی کہ سازشوں کی وجہ سے, کہ وہ چاہتے تھے کہ ایک یہ نہ کو کل کہے کہ جی آپ نے کیا نہیں تھا, جو ہے وہ پورا جو ہے ایگزاسٹ نہیں کیے تھے سارے کے سارے. تو وہ ہم نے ثالث کیا ڈپلومیٹک نارمز کی وجہ سے کھل کر خود کی رائے کا اظہار نہیں کر رہے کہ وہ بھی افغان طالبان کو ذمہ دار سمجھتے ہیں اس نہیں وہ نہیں کریں گے, وہ اپنی ڈپلومیٹک پوزیشن جو ہے اس کو پروٹیکٹ کریں گے. کل پھر جو ہے وہ ثالثی جو ہے وہ اس کا رول ادا کر سکیں. لیکن یہ ویسے کمال نہیں ہے خواجہ صاحب کہ اگر وہ چلیں, ہمارا تو معاملہ جو ہے وہ ہے, لیکن اگر وہ قطر, ترکی یا سعودی عرب جیسے ملک کے بھی دباؤ میں نہیں آ رہے تو یہ تو کمال نہیں ہے پھر. دیکھیں اس میں انڈیا بھی تو اپنا رول پلے کر رہا ہے نا, وہ اس کو انڈیا کو بھی اپیز کر رہے ہیں کہ تاکہ وہ بھی ان کی ایک جو ہے ضمانت جو ہے یا ایک گارنٹی وہاں پہ رہے کہ کل کو پاکستان کے ساتھ آل آؤٹ کوئی سلسلہ ہو جاتا ہے, لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے, تو انڈیا جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ جو ہے ٹیمپریچر جو ہے جو ہمارا اور انڈیا کا بارڈر ہے اس سے بڑھا سکتا ہے. تو یہ دونوں مل کے جو ہے پاکستان کے لیے کوئی پرابلم خدا نخواستہ اللہ خیر کرے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن یہ اس قسم کی سوچ تو ہو سکتی ہے نا ان میں جو ہے. اوکے, اب ظاہر ہے